اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، اللہ اپنی کتاب میں پہلے ہی یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم کسی محفل میں سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہوں۔ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی حالت میں بیٹھو کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے۔ تمہارا شمار بھی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور مذاق اڑانے والوں میں کیا جائے گا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ حکم تم پر پہلے نازل کر چکا ہے کہ جب تم کسی محفل میں سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان اہل مجلس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے انکار اور ان کے ساتھ مذاق کرنے کے معاملہ کو چھوڑ کر کسی اور بات میں غور و فکر نہ کرنے لگ جائیں۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حکم کی طرف اشارہ فرمایا ہے مندرجہ ذیل آیات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کے لیے غور و خوض کر رہے ہوں تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، ان سے علیحدہ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ بھول سے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں۔ آیت زیر تفسیر گویا پہلے حکم کی یاد دہانی ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے یا ان کا مذاق اڑانے میں مشغول ہوں۔ ہاں، اگر وہ کوئی اور بات کرنے لگے تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اِنَّکُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار یا ان کے ساتھ احتجاج کر رہے ہو تو تم بھی انہی کے مثل ہو، اگرچہ اس انکار اور استہزاء میں تم ان کے شریک نہ ہو۔ ایسے مجلس میں بیٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار اور احتجاج سننا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ کی آیات کا انکار اور احتجاج ہے۔ یہ کام تو منافقوں اور کافروں کا ہی ہو سکتا ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار اور احتجاج سنیں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور منافقوں اور کافروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جمع کرے گا۔
وہاں اللہ تبارک و تعالی ان کو آیات کا مذاق اڑانے اور مذاق سننے کی سزا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار اور ان کا مذاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے، لہذا آپ ایسی مجلس میں کبھی نہ شرکت کریں جس مجلس میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ ایسی مجلس میں شریک ہو گئے تو آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار اور احتجاج کرنے والوں ہی میں شمار ہوں گے، اگرچہ آپ خود نہ آیات کا انکار کریں اور نہ احتجاج، کفر کی باتیں خاموشی کے ساتھ سنتے رہنا اور ان کا سد باب نہ کرنا بھی کفر کی باتیں کرنے ہی کے مثل ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔